بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: اهدنا الصراط المستقيم. صلوات محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان صراط مستقیم کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. سیدھا راستہ اور سیدھے راستے کی تلاش. یہ بات طے ہو جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور سیدھا راستہ کیا ہے. چنانچہ گفتگو اس موضوع پر ہے اور اس منزل پر ہے کہ بندے کو ادھر سے جانا ہے ادھر، تاکہ احکام اسلام معلوم کر سکے، فلسفہ قرآن سمجھ سکے، دین و شریعت کی باتیں معلوم کر سکے، رسول کے احکام اور اللہ کا فرمان اس کے اوپر واضح ہو سکے. اس کے واسطے اس کو ادھر سے ادھر سفر کرنا ہے. یہ سفر کیسے ہوگا؟ اس سفر کے سلسلے میں 2 دن سے گفتگو آگے نہیں بڑھ رہی ہے کہ یہ سفر علم کے وسیلے سے ہوگا. جب تک علم نہ ہوگا اس وقت تک یہ سفر طے نہ ہوگا. اور جہاں تک علم کا سوال ہے، عالم اسلام میں سب سے بڑے عالم حضرت علی ہیں. اس سلسلے میں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی بحث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوی علم غلط ممکن بھی نہیں ہے. جہاں میں نے دعوی علم غلط کیا اور فوراً ایک آدمی نے آن کے مجھ سے ایک بات پوچھی اور میں اس کا جواب نہ دے پایا، وہی راز کھل جائے گا کہ میں کیا ہوں. لہذا ہر چیز میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں صاحب لکھنؤ میں میرے پاس اتنی دولت ہے، کیا بتاؤں، دبئی میں پریشان ہوں، آپ لکھنؤ آئیے دیکھیے پھر کتنے عالیشان محل میں رہتا ہوں. اب کئی % تصدیق کریں گے، کئی % جائیں گے، کئی % نہیں جائیں گے. ان کا صاحب میرا یہ اثر ہے ہندوستان میں، جو کام کہیے آپ فوراً ایک ٹیلی فون پر سب ہوتا ہے. کئی آدمی جائیں گے، کئی آدمی نہیں جائیں گے، کس کو مجھ سے کام پڑے گا، کون ٹیلی فون کرنے کو کہے گا، کون نہیں کہے گا، تو کہنے کی بات ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرے پاس علم تو بہت ہے مگر لکھنؤ میں رکھا ہے. اب عالم تو میں بہت بڑا ہوں، مگر وہ لکھنؤ میں رکھا ہوا ہے میرا سارا علم، میں دبئی کہاں لاد کے لاتا تھا.
تو علم جو ہے انسان کا وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. اثرات کسی علاقے میں ہوتے ہیں, کسی دوسرے علاقے میں جا کے وہی بااثر آدمی بالکل بے اثر ہو جاتا ہے. دولت کسی خاص جگہ اس کے پاس ہے, دوسری جگہ جاتا ہے پردیسی کہلاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ سارے مسائل ہیں. لیکن یہ کہ صاحب علم تو بھیا ہر وقت ساتھ رہتا ہے. اور دوسری ایک چیز اور بھی ہے جو ساتھ رہتی ہے, وہ ہے بازو کی طاقت. یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ بازو کی طاقت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کہیں رکھ کے نہیں آتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں دم ہے اور کلائی میں اور بازو میں دم ہے تو وہ دم دبئی میں بھی ہے, لکھنؤ میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, دلی میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. یہی دو چیزیں ہیں جس کو خدا نے دلیل اختیار اعلیٰ بیان کیا ہے قرآن میں. توجہ فرمائیں گے آپ, کبھی کبھی مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو غور سے پڑھے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی آ پڑی ہے کہ ہم نے قرآن کو روایتی انداز میں تو پڑھتے ہیں ہم, یعنی ثواباً اس کی تلاوت کر لی, لیکن اس میں کہا کیا گیا ہے, اس میں واقعات کیا بیان کیے گئے ہیں, ان واقعات کو کیوں بیان کیا گیا ہے, یہ غور طلب بات ہے. کیا محض قرآن پاک میں اس لیے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہو جاتی, اس کا والیوم بڑھانے کے لیے, اس کا حجم بڑھانے کے لیے اس کے اندر 10, 20, 100, 50 واقعے جمع کر لیے تاکہ بھائی یہ ذرا موٹی سی کتاب ہو جائے بجائے چھوٹی سی کتاب ہونے کے. یا قرآن پاک کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر کوئی مصلحت ہے, کوئی اللہ کی مرضی ہے, کوئی اللہ نے کوئی خاص وجہ سے اس کے اندر واقعات بیان کیے ہیں. کیوں بیان کیے ہیں قرآن میں واقعات؟ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے کہ قرآن میں جو واقعات پرانے بیان کیے گئے ہیں ان کی مصلحت کیا ہے. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. میں اسی لیے یہ چاہتا ہوں کہ ان مجالس میں ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو کچھ فکری گائیڈنس ملنا چاہیے, فکری رہنمائی ملنا چاہیے. اس لیے کہ اب زمانہ جس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور علم دنیا میں جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس تیزی سے اگر ہم نے تیز قدم نہ اٹھائے تو ٹھیک ہے کتاب ہے ہماری آسمانی, چوم چاٹ کے رکھ لیجئے, لیکن اس سے حاصل کیا کیا ہم نے؟ تو ان کا پڑھتے ہیں انشاءاللہ ثواب ملے گا آخرت میں. تو آخرت میں تو خیر ٹھیک ہے ملے گا, میں معذاللہ یہ نہیں کہتا نہیں ملے گا, لیکن یہاں جو حاصل ہو رہا ہے اس کو بھی حاصل کیجئے, صرف آخرت ہی کے لیے نہ چھوڑ دیجئے. قرآن پاک نے جو واقعات بیان کیے ہیں یہ واقعات ہمارے سبق ہی کے لیے تو بیان کیے گئے ہیں. یہ معذاللہ علیہ باللہ میرے منہ میں خاک قصے کہانیاں تو نہیں ہیں, یہ وقت ضائع کرنے کی باتیں تو نہیں ہیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے. اب سنیے میں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آج قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ اپنے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ وہ ہمارے واسطے کسی کو بادشاہ بنائے, ہمارے واسطے کسی کو بادشاہ اپائنٹ کرے, مقرر کرے, اللہ مقرر کرے. ہم نہیں بنائیں گے, وہ بنائے. کیوں بنائے؟ اس لیے نہیں کہ ہم عیش کریں, اس لیے نہیں کہ ہم آرام سے رہیں, اس لیے کہ ہم اس کی لیڈرشپ میں اور اس کی رہنمائی میں اور اس کی گائیڈنس میں اس کافر سے مقابلہ کریں, دشمن خدا سے جس کا نام جالوت ہے. برسر اقتدار تھا ایک کافر, دشمن خدا, مخالف مذہب, جس کا نام جالوت تھا. قرآن نے نام لکھا ہے. نیکوکاروں نے پیغمبر سے اپنے زمانے کے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے, ہماری طرف سے پیغام کہیے اللہ کو
کہ وہ ہمارے واسطے کسی کو بادشاہ بنائے تاکہ ہم اس کی پناہ لے کے اس کی لیڈرشپ میں، اس کی سربراہی میں جالوت سے مقابلہ کریں۔ پیغمبر نے قوم کی بات سنی، کوئی بری بات نہیں تھی، پرپس بھی اچھا تھا، بات بھی اچھی تھی۔ پیغمبر نے دعا کی، پالنے والے تجھے علم ہے میری امت نے کیا کہا، ویسے میں کہہ دیتا ہوں ان کا پیغام، وہ یہ چاہتے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ ہم نے تمہاری بات کو منظور کیا، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور ہم نے تمہارے واسطے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، سب ایک ایک حرف قرآن میں لکھا ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے، اور جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن ان کو یاد ہوگا یہ واقعہ۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور ہم نے تمہارے واسطے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کا تعلق ویکر سیکشن سے تھا، یعنی مالدار آدمی نہیں تھے طالوت، سوسائٹی کے پیسے والے اور بڑے لوگوں میں طالوت کا شمار نہیں تھا۔ یہ بیچارے ایک غریب مگر مومن، ایمان کے کھڑے مگر جیب کے کمزور، اس طرح کے آدمی تھے۔ تو جیسے ہی قوم کو یہ اللہ کا میسج ملا کہ طالوت کو ہم نے بادشاہ بنایا تمہارے اوپر، تو جناب وہ سب بگڑ گئے، کہنے لگے طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ ہم ایسے حیثیت دار لوگ بیٹھے رہ جائیں گے وہ بادشاہ ہو جائیں گے؟ بس جیسے ہی انہوں نے طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کیا، ویسے ہی قرآن مجید میں ہے کہ حکم پروردگار آیا کہ امت سے کہہ دو کہ طالوت اس لیے بادشاہ بنے گا۔ مجھے وہ آیتیں نہیں یاد ہیں، اگر میں حافظ نہیں ہوں جو پڑھوں آپ کے سامنے، اور دوسرے میں بعض وقت اس لیے بھی ڈرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یادداشت غلطی کر جائے اور میری منہ سے کوئی غلط نکل جائے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن پاک کی غلط تلاوت کرنا، اس لیے میں آپ کو خالی ٹرانسلیشن سنا دینے پر اکتفا کرتا ہوں، فرمایا آپ نے، لیکن جو سنا رہا ہوں ٹرانسلیشن، یہ سبجیکٹ پورا آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اس لیے بادشاہ بنایا ہے، وہ کیوں نہیں ہو سکتا بادشاہ؟ ضرور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں یہ جملہ ہے بسطتاً فی العلم والجسم، یہاں پر جو لفظ ہے قرآن مجید میں، وہ لفظ مجھے یاد ہے جس سے مجھے استدلال کرنا ہے، اتنا ٹکڑا مجھے یاد ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، طالوت کے پاس علم زیادہ ہے تمہارے مقابلے میں، اور طالوت کے بازو میں طاقت زیادہ ہے تمہارے مقابلے میں، لہذا اگر تم دولت والے ہو، اگر اثر والے ہو، اگر سوسائٹی کے بڑے لوگ ہو، تو اس سے ہم پر اثر کوئی نہیں پڑتا۔ ہم نے اس کو بادشاہ بنایا ہے جس کے سینے میں علم زیادہ ہے، جس کے بازو میں طاقت زیادہ ہے۔ معلوم مزاج پروردگار سمجھ میں آیا، یہ غور کیجیے گا، پبلک کا مزاج بھی سمجھ میں آیا اور اللہ کا مزاج بھی سمجھ میں آیا۔ پبلک کا مزاج یہ ہے کہ اقتدار اسے ملے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، سوسائٹی میں جس کا اثر زیادہ ہو، جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہو۔ مزاج پروردگار یہ ہے کہ جس کے سینے میں علم زیادہ ہو، جس کے بازو میں قوت زیادہ ہو، اقتدار اعلیٰ اس کا حق ہے۔ اب ہم سے بیکار ناراض ہوتے ہیں مسلمان۔ ہم نے رسول کے بعد جب نظر گھما کے دیکھا کہ سینے میں علم اور بازو میں طاقت کس کے زیادہ ہے، تو سوائے حیدر کرار کے دوسرا نہ ملا۔ سوائے حیدر کرار کے ہمیں دوسرا نہ ملا۔ ان دو باتوں میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ وہ امام تھے یا نہیں تھے اس میں جھگڑا ہوگا، خلافت میں ان کا نمبر کون سا تھا اس میں جھگڑا ہوگا، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ علم ان کے سینے میں تھا اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ سب سے زیادہ قوت ان کے بازو میں تھی اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔
اس لیے کہ جب علمی گتھی آئی تو علی نے سلجھائی، جب قوت کا مسئلہ آیا تو علی آگے بڑھے۔ آج عالم اسلام انہی دو چیزوں کی مار کھائے ہوئے ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیسہ نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کے پاس آج دنیا میں پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ خوب ہے، پیسہ خوب ہے، اور اتنا ہے کہ لوگوں کی نظریں لگی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قوم تعداد میں کم ہے۔ کیا کریں صاحب، دنیا میں 10-20 لاکھ تو ہیں بیچارے، کیا دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیا امپیکٹ ہے ان کا دنیا پر؟ جی نہیں، تعداد میں ماشاءاللہ خوب ہیں، اللہ اور زیادہ کرے، لیکن یہ کہ تعداد میں کم نہیں ہے مسلمان۔ تو پیسے سے بھی مسلمان کمزور نہیں ہے، کسی ایک علاقے میں ہو تو ہو، باقی ان جنرل دیکھا جائے گا تو پیسے میں مسلمان ٹوٹے ہوئے پیسے سے نہیں ہے کہ کہا جائے کہ صاحب مسلمان کوڑی کوڑی کو محتاج قوم ہے۔ نہیں، اللہ نے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے۔ اچھا، تعداد کا جہاں تک سوال ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑے سے ہیں کتنے سے، جیسے مثلا پارسی ہیں دنیا میں، کہتے ہیں کتنے سے دنیا میں، اتنے سے ہیں، مائکروسکوپک مائنورٹی ہے مثلا پارسیوں کے لیے کہا جاتا ہے، یا اور اس طرح سے ہیں کچھ لوگ جو بہت ذرا سے ہیں دنیا میں، اتنے سے ہیں۔ اگر اتنے سے ہیں تو کیا اثر ڈالیں؟ نہیں، اللہ رکھے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، کافی ہیں۔ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بے گھر ہیں، کوئی ہوم لینڈ نہیں ہے ان کا، کوئی جگہ نہیں ہے ان کی، بیچارے زمین کوئی ہے نہیں ان کے پاس، کدھر جائیں؟ نہیں، اللہ نے رہنے کو گھر بھی دیا ہے، اللہ نے رہنے کو گھر بھی دیا ہے، تو ماشاءاللہ آل اولاد سے آسودہ ہیں، یعنی تعداد زیادہ ہے۔ یہ تو نا اولاد ہی تو ہوتی ہے جبھی تعداد بڑھتی ہے، اولاد ہی سے تو آدمی کی تعداد بڑھتی ہے نا، تو آل اولاد سے آسودہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، کھانے پینے سے آسودہ ہیں، پیسہ ہے جیب میں، اللہ نے گھر بھی دیا ہے، رہنے کے لیے بھی ٹھکانہ ہے ان کے، پھر کمی کیا ہے؟ پھر کمی کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ پھر کمی کیا چیز، کس چیز کی ہے؟ ان کا علم میں کم ہے، دوسرے اقوام کے مقابلے میں علم میں کم ہے، اور دوسرے اقوام کے مقابلے میں طاقت میں کم ہے۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو آگے چلنے والی قومیں ہیں، ان کے مقابلے میں علم میں کم ہیں، ان کے پاس علم زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے، تو دو چیزوں میں کم ہے، علم میں کم ہے، طاقت میں کم ہے۔ کہے تو کم رہ گئے، پڑھائے نہیں گئے، کیوں کم رہ گئے؟ سوال یہ، پڑھائے نہیں گئے اس لیے کم رہ گئے علم میں؟ کا استاد تو آئے تھے پڑھانے، انہوں نے پڑھا نہیں، پڑھانے والے تو آئے تھے، انہوں نے پڑھا نہیں، طاقت میں کیوں کم رہ گئے؟ سیکھا نہیں، کیا نہیں؟ سکھانے والے تو آئے تھے، انہوں نے جان کے سیکھا نہیں۔ تو آج ساری بدنصیبی کا راز یہ ہے کہ یہ علم میں پیچھے ہیں اور طاقت میں پیچھے ہیں۔ کیوں پیچھے رہ گئے؟ اب یہ آپ جانیے، اس کیوں کا جواب آپ کے ذمے ہے، میرے ذمے نہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرا جواب ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہ آئے، کہ جس کو خدا نے علم میں سب سے افضل بنایا تھا اور طاقت میں سب سے بہتر بنایا تھا، اس کا دامن چھوڑنے کی پھٹکار ہے جو آج تک علم و طاقت میں پیچھے ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ علم میں پیچھے اور طاقت میں پیچھے۔
اور قرآن طالوت کے لیے کہہ رہا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے ان کو علم میں زیادتی دی، ان کے پاس علم زیادہ ہے، والجسم، اور ہم نے ان کو جسم میں زیادتی دی۔ جسم میں زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے آدمی 6 فٹ کے تھے وہ تو 12 فٹ کے تھے، یہ جسم کی زیادتی کا مطلب نہ سمجھ لیجیے گا۔ جسم کی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ بازو میں قوت زیادہ ہے، سینے میں دم زیادہ ہے، ہاتھ پیروں میں سکت زیادہ ہے، یہ ہے جسم میں زیادتی، لہذا یہ اقتدار کے حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے بھی قرآن لکھتا ہے کہ جب حکم پروردگار آیا تو قوم نے مان لیا، اور اس کے بعد پھر چھوٹے سے لشکر نے طالوت کی سربراہی میں جالوت سے مقابلہ کیا اور جناب داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کافر بادشاہ کا خاتمہ ہوا اور دین حق کا پرچم بلند ہوا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے امامت اور علم، اللہ کی طرف سے رہبری۔ تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ علی کا جیسا عالم جس نے بیٹھ کے علم کے دریا بہا دیے عرب کے ریگزار میں، دنیا میں اس کی مثال ملنا ناممکن۔ عالم اسلام لاکھ کچھ کہے لیکن علم علی کے سامنے ہر ایک کا سرخم ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نہیں کہتا، میں تو خاندانی غلام ہوں، نسلی فقیر ہوں در علی کا، لہذا ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو ان خاندانی تصورات جو نسلوں سے چلے آ رہے ہیں دماغ میں، ان کی بنیاد پر علی علی کرتے ہی رہیں گے۔ نہیں، نہج البلاغہ کی شرح دیکھیے جو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی ہے۔ معتزلہ فرقہ اثنا عشری عقائد نہیں رکھتا ہے، یہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، وہ فرقہ ہی الگ ہے، وہ اثنا عشری نہیں ہوتے وہ لوگ، شیعہ نہیں ہوتے وہ لوگ۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، ایک معتزلہ فرقے کا انسان جب نہج البلاغہ کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اور کیا ظرف انسانی میں اتنے علم کی بھی سمائی ہو سکتی ہے جتنا علی میں ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتا ہے، آپ جس کا دل چاہے یہاں مل جائے گی، وہ ایسی نایاب کتاب نہیں ہے جو نہ ملے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نہج البلاغہ کسی کے پاس بھی آپ جائیے مل جائے گی، یہاں دبئی میں 10 کاپیاں مل جائیں گی، کثرت سے چھپی ہیں وہ کتابیں، عام کتاب ہے۔ آپ اس کا پریفیس پڑھیے، دیباچہ پڑھیے، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے تمام علوم جو ہیں، اسلامی علوم جو کہلاتے ہیں، ان سب کا مرکز ذات حیدر کرار ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جتنے اسلامی علوم ہیں ان سب کا مرکز ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اسلامی علوم میں ایک علم قواعد ہے جو مسلمانوں نے آ کے ڈیولپ کیا ہے، ورنہ عربی زبان تو تھی، عربی زبان کے قواعد نہیں تھے، جس کو گرامر کہتے ہیں۔ اور یہ آپ سن لیجئے کہ عربی زبان کی گرامر جتنی پرفیکٹ، جتنی مکمل، جتنی ڈیولپ فارم میں اور جتنی مرتب ہے، اتنی دنیا کی کسی زبان کی گرامر ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ زبان بولنے والا گرامر نہیں جانتا، جس کی جو زبان ہوتی ہے اس زبان کی گرامر سے وہ واقف نہیں ہوتا ہر بولنے والا۔ اردو جن کی زبان ہے، اگر ہم ان سے کہیں کہ اردو گرامر آپ کو آتی ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ زبان ماں کی گود میں آدمی گرامر کی مدد سے نہیں سیکھتا ہے۔ ماں کی گود میں زبان جو سیکھتا ہے آدمی، وہ گرامر کی مدد سے نہیں سیکھتا ہے۔
وہ ایسے ہی آتی ہے، لیکن زبان کی صحت اور غلطی معین کرنے کے لیے گرامر ضروری ہوتی ہے۔ فرمایا ہم نے اسلام نے گرامر کی اہمیت وہ نہیں ہے جو دوسری زبانوں میں ہے، پرشین زبان کی گرامر، اردو زبان کی گرامر، انگریزی زبان کی گرامر، یا دنیا کی جو زبان ہو اس کی گرامر، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عربی زبان کی گرامر کی اہمیت ہے۔ آپ کہیں گے عربی زبان کی گرامر کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ قرآن عربی میں ہے، گرامر کی مدد سے ہم صحیح غلط سمجھ کے معنی نکالیں گے، تو اگر کوئی چیز صحیح لائن بنانے والی نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے معنی غلط سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھنا ہے، ہمیں رسول کی حدیثیں سمجھنا ہے، لہذا زبان کی اونچ نیچ کو جب تک ہم نہ سمجھیں گے اس وقت تک ہم صحیح مطلب تک نہیں پہنچیں گے۔ لہذا گرامر کی ولو مذہبی حیثیت نہیں ہوتی کوئی، لیکن عربی زبان کی گرامر کی مذہبی حیثیت اس لیے بنتی ہے کہ وہ ایک وسیلہ بنے گا ہمیں صحیح مذہب سمجھنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی آپ کی؟ ذرا سا یہ تھوڑی سی میرے مزاج سے بعض وقت ہٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو میں پڑھتا ہوں نہ، میں تو ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہوں کہ بالکل ہلکا پھلکا ایک دم معاملہ پڑھا جائے، بالکل سیدھا سیدھا۔ لیکن بہرحال آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گرامر کس نے عربی کی ایجاد کی ہے؟ ابن ابی الحدید لکھتا ہے کہ علم صرف و نحو میں سلسلہ علم منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے جا کے ذات علی پر، اس لیے کہ عربی زبان کی گرامر مرتب کرنے والا ابو الاسود دوئلی تھا، اور ابو الاسود دوئلی شاگرد تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا۔ اب یہ بھی سن لیجئے، کانوں میں پڑی رہ جائیں بچوں کی باتیں تو اچھا ہے، کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا ہے تو مکے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ مکے میں سب عرب رہتے تھے، اس کے بعد حضور مدینے تشریف لے گئے، وہاں نازل ہوا قرآن۔ مدینے میں بھی سب عرب رہتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ قرآن صحیح پڑھتے تھے اپنی زبان میں، اس لیے کہ انہی کی زبان تھی، وہ صحیح تلاوت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ عرب تھے، وہ جانتے تھے کہاں رکنا چاہیے، کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں پر جملہ ختم ہوا ہے، کہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، کہاں پر وقف ہے، کہاں پر سکتا ہے، کہاں پر کیا ہے، کہاں پر کیا ہے، کہاں پر فل اسٹاپ ہے، کہاں پر کاواں ہے، وہ سب سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان تھی۔ اب جب اسلام پھیلنے لگا، نان عرب مسلمان ہونے لگے، تو اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ قرآن پر زیر زبر پیش لگیں، عربی زبان کی گرامر مرتب ہو، تاکہ ہم دوسرے کو بتا سکیں کہ زیر دیا گیا ہے یہاں تو کیوں، اور دوسری جگہ اسی جملے پر زبر آیا ہے تو کیوں، اور تیسری جگہ اسی جملے پر پیش آیا ہے تو کیوں۔ ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے، کہیں اس کے آخر میں زبر آ گیا، کہیں اس کے آخر میں زیر آ گیا، کہیں اس کے آخر میں پیش آ گیا۔ ہماری زبان عربی ہے نہیں، تو ہم کو تو بتانا چاہیے آپ کو کہ بھئی جو زیر آیا ہے تو اس لیے آیا ہے، پیش آیا ہے تو اس لیے آیا ہے، زبر آیا ہے تو اس لیے آیا ہے۔ تو جب نان عرب مسلمان ہونے لگے تو قرآن کی ریڈنگ میں غلطی کرنے لگے۔ جب نان عرب مسلمان ہونے لگے تو ظاہر ہے نیچرلی قرآن کی ریڈنگ میں ان سے غلطی ہونے لگی۔ جانے قربان ہو جائے باب مدینۃ العلم پر جنہوں نے اس وقت قرآن کی مدد کی، کہ ایسا نہ ہو کہ نان عرب اپنے حساب سے قرآن کو کیا کا کیا کر دیں اور اس کی ریڈنگ میں غلطی کر کے صحیح معنوں تک نہ پہنچے۔ لہذا ابو الاسود دوئلی کو حکم دیا کہ ابو الاسود
پہلا کام تو یہ کر کے قرآن پر زبر زیر پیش لگا، تاکہ نان عرب کے سامنے جو قرآن جائے وہ زبر زیر پیش لگا بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم نہ کہے، رحمان الرحیم نہ کہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین نہ ہو، الحمدللہ کہے، الحمدللہ نہ کہے یا للہ نہ کہے۔ اس لیے کہ اگر بغیر زبر زیر پیش کے لگا کے رکھ دیجئے اور آدمی عربی نہ جانتا ہو تو قرآن کی کریکٹ ریڈنگ نہیں کرے گا۔ قرآن کو بائی ہارٹ یاد کر لینا آسان ہے، لیکن آل محمد نے جو خدمت قرآن کی ہے وہ بھی کبھی کبھی سنا کیجیے۔ پہلا کام یہ کیا مولا نے کہ ابو الاسود دوئلی کو حکم دیا کہ قرآن کے اوپر زبر زیر پیش لگا، اور ابو الاسود دوئلی نے مولا علی کے حکم سے قرآن کے اوپر زبر زیر پیش لگائے۔ جو اس زمانے کی اصطلاح میں نقاط مصحف کا لفظ استعمال ہوا، وہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح تھی، میں آپ کو اس خشک بحث میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اس کے بعد عربی زبان کی گرامر ابو الاسود کے ذریعے مرتب کرائی، جس کے نتیجے میں آج ہمیں قرآن پاک، حدیث رسول، ارشاد علماء، یہ تمام چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اس گرامر کی مدد سے۔ اور یہ علی کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے، نہ کسی کو معلوم ہے۔ سینکڑوں باتیں ایسی ہیں میرے دوستوں جو اپنوں کو نہیں معلوم ہے، غیروں کی کیا بات کریں۔ جو غلامان علی کو نہیں معلوم۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ اسلامی علوم میں ایک علم صرف و نحو ہے، اور وہ منتہی ہوتا ہے ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر، اس لیے کہ اس کو مرتب کیا ہے ابو الاسود دوئلی نے، اور ابو الاسود دوئلی شاگرد ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلامی علوم میں ایک علم تفسیر ہے، اور علم تفسیر جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے علی ابن ابی طالب پر، اس لیے کہ صدر اول میں امام تفسیر عبداللہ ابن عباس مانے گئے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں حضرت علی کے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سب سے محتم بشان علم اسلام کا علم فقہ ہے، علم فقہ جو بتاتا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تمام مسائل علم فقہ بتاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علم فقہ میں 4 مسئلے ہیں اور 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے عالم اس کے امام ابو حنیفہ ہیں، اور وہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق شاگرد ہیں اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے پدر بزرگوار امام علی ابن الحسین کے، اور وہ شاگرد ہیں امام حسین کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے والد علی ابن ابی طالب کے۔ اس طریقے سے امام ابو حنیفہ کا علم فقہ جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے ذات حیدر کرار پر۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور اس طریقے سے ان کی لائن بھی مولا علی سے مل جاتی ہے۔ اور امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے، لہذا ان کی لائن بھی مولا علی سے مل جاتی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کو 2 لائنوں سے علی کی شاگردی ملی ہے، ایک تو وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، لہذا اس لائن سے بھی ملتی ہے شاگردی، اور دوسرے وہ امام مالک شاگرد ہیں اکرمہ کے، اکرمہ شاگرد ہیں ربیعہ رائی کے، ربیعہ رائی شاگرد ہیں ابن عباس کے، اور ابن عباس شاگرد ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ اس طریقے سے یہ تمام علوم کا سلسلہ جا کے علی سے مل جاتا ہے۔ اب
یہ میرا قول نہیں ہے، نہ میری تحریر ہے، نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. ریفرنس میں نے دے دیا، شرح نہج البلاغہ ریٹن بائی ابن ابی الحدید معتزلی. وہ کہتا ہے جتنے اسلامی علوم ہیں وہ سب مولا علی کی ذات تک جاتے ہیں. اب میں علی کا ایک جملہ سنا دوں جو ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں ینحدر عن السیل، علم کا سیلاب میری ذات سے بہتا ہے. اب جو سیلاب بہتا ہوا چلا تو پانی ادھر چلا گیا، کچھ ادھر چلا گیا. صلوات بر محمد. غور کیجئے آپ، یہ علم اہل بیت ہے، یہ علم علی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جس نے جس در سے لیا اس نے اس کا اقرار کیا یا انکار کیا، یہ اس کی اپنے ظرف کی بات ہے، یہ اس کی اپنی حیثیت کی بات ہے، یہ اس کی اپنی فکر کی بات ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت چاہے وہ علی ہوں یا علی کی اولاد پاک ہو، کوئی منزل بحمدللہ ایسی نہیں آئی کہ جہاں علم کی کوئی گتھی آئی ہو اور آل محمد کسی دوسرے کی ڈہڑی پر اس کو حل کرنے کے لیے گئے ہوں. جب تک علی زندہ رہے علمی گتھیاں علی سلجھاتے رہے، اور جب علی نہ رہے تو وہی علمی گتھیاں امام حسن سلجھاتے رہے. اور خدا کی قسم لوگوں نے دل آزاری میں، بدتمیزی میں ان سے ایسے سوال کیے جن سے تہذیب لرز لرز گئی، لیکن ان کی شان علم وہ تھی کہ جس کے آگے ہر ایک کا سر خم ہو گیا. امام حسن بیٹھے ہیں اور سامنے شام کا حاکم بیٹھا ہے اور گفتگو قرآن پر ہو رہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کسی ایک کی ملکیت تو ہے نہیں. دیکھیے جب مسلم اور نان مسلم بیٹھے ہوں ایک جگہ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. ایک مسلمان ایک کرسچین بیٹھا ہے تو کرسچین مسلمان پر تو اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جب ہم آپ بیٹھے ہیں حسینیہ میں تو آپ ہم سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا؟ یہ قرآن آپ کا نہیں ہے، خالی میرا ہی ہے. کچھ میں سگا رشتہ دار ہوں، قرآن کا آپ سے کوئی دوری ہے قرآن سے؟ اگر مسلم اور نان مسلم بیٹھا ہے تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب آپ کے قرآن میں ایسا لکھا، یہ ٹھیک ہے کہ غلط. لیکن جب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا قرآن اور میرا قرآن کیسا؟ اسی لیے تو دو قرآن نہیں ہوئے کہ آپ کا قرآن اور میرا قرآن نہ کہا جائے، ایک ہی قرآن ہے سب مسلمانوں کا. لیکن نہ جانے آل محمد کا کیا علمی بھرم تھا کہ غیر بھی جانتے تھے کہ قرآن ہے انہی کا. تو قرآن کی جامعیت پر بات ہو رہی ہے اور امام علی مقام کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ کائنات کا کوئی علم اور دنیا کی کوئی تحقیق اور زمانے کی کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو. تو بجائے اس کے کہ وہ اس علم کے سمندر سے سیراب ہوتا، کوئی گتھی حل کرتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی اپنی پرابلم لاتا سامنے اور چاہتا سمجھتا کہ یہ موقع غنیمت ہے کہ اس وقت ایک عالم علم قرآن ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور ہم اس سے قرآن کی کوئی بات معلوم کر لیں. دولت کے نشے میں،
قول امام کے مذاق اڑانے کی بات سوچی. آج سے 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میرا جملہ اسی موضوع پر جب میں بول رہا تھا کہ مولا علی نے جب کہا ہے سلونی تو ایک گستاخ نے سوال کیا تھا کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں. یاد ہے نا پرسوں کی مجلس میں کہا. اسی قسم کی بات یہاں پر بھی آئی کہ جب امام حسن علیہ السلام جامعیت قرآن کے اوپر تبصرہ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کے اندر ہر خشک و تر کا علم ہے, ہر رطب و یابس ہے, ہر چیز قرآن پاک کے اندر جمع ہے, تو اس نے ہنس کے ایک جملہ کہا کہ جی میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی ہے. آپ ذرا سوچیے, خدا کی قسم, یہ قرآن کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اہل بیت کا بھی. قرآن کہہ رہا ہے نا لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, سوال کے اندر جو مذاق ہے اور جو توہین آمیز پہلو ہے اس کا اندازہ لگایا آپ نے؟ یہ قرآن سے بھی مذاق ہو رہا ہے اور اہل بیت سے بھی. امام حسن کی شان میں بھی یہ گستاخی ہے اور قرآن کی شان میں بھی یہ گستاخی ہے, دونوں کی شان میں ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی خشک و تر ہم میں ایسا نہیں ہے جو نہ ہو, اور امام حسن اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہے. اور سامنے والا کیا کہتا ہے؟ میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی ہے. جی میری اور آپ کی دونوں کی داڑھیوں کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا, تاریخ جو دونوں کی شکل لکھتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام کی داڑھی گھنی تھی اور پوچھنے والے کی داڑھی میں اکا دکا بال تھے. گھنی داڑھی نہیں تھی, بالکل ویسی داڑھی تھی. ہوتے دیکھیے نا ویسی داڑھی وہ تھی, اس ٹائپ کی. کہتا میری آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اللہ اللہ, کیا چیز ہے قرآن اور کیا چیز ہے علم امامت. امام مسکرائے, کہا رے سامنے کی آیت تو بھول گیا. تو اب جتنے سننے والے تھے وہ بھی چوکے, اس لیے کہ ابھی تو سوچ رہے تھے مذاق کا جملہ ہے, ابھی تو بات سیریس ٹرن لینے لگی. کہا رے سامنے کی آیت تو بھول گیا. کہا جی کون سی آیت؟ کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا تخرج منہ الا نکدا, جو اچھی زمینیں ہوتی ہیں طیب ان سے اچھے نباتات اگتے ہیں, اور جو خبیث زمینیں ہوتی ہیں اکا دکا کے علاوہ کچھ نہیں اگتا. اکبر محمد. جو اچھی زمینیں ہوتی ہیں, پاک و طیب زمینیں ہوتی ہیں, البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, اپنے پروردگار کی اجازت سے نباتات اگتے ہیں اس کے اوپر. والذی خبث, اور جو خبیث زمینیں جتنی ہیں, ملعون زمینیں, اکا دکا کہیں کوئی. اب تو چہرے کا رنگ زرد ہوا اور ان کے پرائم منسٹر نے کونی ماری. کہا اور کوئی سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو. صلوات بھیج دیں محمد. تحریر لکھتے ہم نے کونی ماری, برابر میں بیٹھے تھے, کہ کوئی سوال اور رہ گیا ہو تو پوچھ لو, رہ نہ جائے کوئی سوال سے ہمارے پاس. لیکن یہ مذاق کی بات نہیں ہے, اس سے اس زمانے کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ عالم اسلام اہل آل محمد کے علم کے چشموں سے سیراب ہوتا, انہوں نے اس سے مذاق کرنا شروع کیا اور اس کی توہین کرنا شروع کی. عزیزان گرامی, یہ اسی زمانے کی غلطیوں کا نتیجہ ہے جو آج مسلمان افلاس علمی میں مبتلا ہو گیا ہے, علمی فاقہ کشی میں جو مبتلا ہوا ہے.
تو اسی کا نتیجہ ہے. میں تو بالکل سیدھی بات جانتا ہوں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. جو کل عالم اسلام کا حال تھا وہ آج 1400 برس میں بنیادی باتیں نہیں بدلی. جس وقت اسلام کا نور آیا ہے اور جس وقت قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ مکے میں گونجا ہے اور جس وقت یہ چشمہ پھوٹا ہے, اس وقت اسلام کا مقابلہ 3 دشمنوں سے تھا. اسلام کا مقابلہ 3 دشمنوں سے تھا. بت پرست قوم جو بتوں کے آگے سجدے کرتی تھی, پتھر کے بتوں کے آگے پوچھتی تھی, جو مشرک کہلاتے تھے, ایک اسلام کے دشمن وہ تھے. جس وقت اسلام آیا اور حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا اور لوگ مسلمان ہونے لگے اور اسلام پھیلنے لگا, تو اس تحریک اور اس موومنٹ کے 3 دشمن سامنے آئے. ایک بت پرست اقوام جو پرستش کرتے تھے اصنام کی, پتھروں کی یا کسی چیز کی بھی, جانور کی یا چاند کی یا تارے کی, کسی چیز کی بھی پرستش کرتے تھے, یعنی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے. ایک وہ لوگ تھے بت پرست. دوسری قوم جو اسلام کی دشمن ہو کے سامنے آئی وہ یہودی تھے, جنہوں نے مسلمانوں کو سازشیں کر کے زیر کرنا چاہا اور پریشان کرنا چاہا اور تکلیفیں پہنچانا چاہی. وہ یہودی تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور جن کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے اور جن کا تذکرہ تاریخ میں بھی ہے. آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کا کیا رول رہا اسلام کے آنے کے بعد. تیسرے اسلام کے دشمن کرسچنز تھے, جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے لیکن اپنے دین میں تحریف کر چکے تھے, بدل چکے تھے, اپنی کتاب کو بگاڑ چکے تھے. اپنے عقائد میں بجائے توحید کے تثلیث پیدا کر کے اسلام کو شرک سے بدل دیا تھا انہوں نے. عیسائی قومیں تھیں جو دشمن اسلام تھے. یہ 3 طاقتیں تھیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھیں. آپ تاریخ پڑھ لیں, آپ قرآن پڑھ لیں, آپ احادیث دیکھ لیں, آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جس وقت آغاز اسلام ہوا ہے تو یہ 3 فورسز جو تھے یہ سامنے آئے اسلام کے. یا شکست دی, یہودیوں کو بھی زیر کیا, عیسائیوں کو بھی زیر کیا, مگر کب؟ جب حیدر کرار شامل ہوئے. اب دیکھیے یہ بات یہ لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں, یہ عقیدے کی بات ہے. یہ عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ فیکٹ بھی ہے, یہ فیکٹ بھی ہے. اب میں آپ کو خالی ایک ایک واقعہ یاد دلا دوں, اس کے بعد آپ کی سمجھ میں خود ہی آ جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. عمرو ابن عبد وقت کافر تھا, بت پرست تھا, مذہب یہودی تھا, نجران سے آنے والے نصرانی تھے. امر اس وقت تک زیر نہ ہوا جب تک علی نہ آئے, مرحب اس وقت تک نہ کٹا جب تک علی کی تلوار نہ چمکی. نصارائے نجران نے اس وقت تک جزیہ دینا منظور نہ کیا جب تک اہل بیت شامل نہ ہو گئے. عالم اسلام آج بھی اسی کرائسس میں مبتلا ہے جس میں آج سے 1400 برس پہلے مبتلا تھا. یقین مانیے جب تک دامن اہل بیت ہاتھ میں نہ آ جائے گا مسئلے حل نہ ہو پائیں گے. صلوات بھیجیں محمد. بسطتاً فی العلم والجسم, علم میں ہم نے ان کو اضافہ کیا اور جسم میں ہم نے ان کو اضافہ کیا. تو عزیزان گرامی, اگر ہمیں تحقیق حق کے لیے چلنا ہے, بس بات آج تمام ہوتا ہے, یہ مضمون انشاءاللہ کل سے آگے بڑھے گی بات. اگر تحقیق حق کے لیے ہمیں چلنا ہے اور سچائی کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور صراط مستقیم تلاش کرنا ہے, تو ہمیں آل محمد کے سہارے قدم قدم اس
1400 برس کی اندھیری رات میں راستہ طے کرنا ہوگا تاکہ ہم رسول کی محفل تک پہنچ کے حقیقی اسلام معلوم کر سکیں اور صحیح اسلام سے باخبر ہو سکیں. اس لیے کہ اللہ کا رسول سیرت و کردار، علم و فضل کے 2 معجزے لے کے آیا تھا جس سے اس کی صداقت و حقانیت کل بھی ثابت ہو رہی تھی اور آج بھی ثابت ہے. ایک معجزہ جو اللہ کا رسول لایا وہ قرآن تھا، جس کے لیے کل میں نے وقت کی تنگی کے ساتھ اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا کہ دنیا میں انسان چیلنج نہیں گوارا کرتا. مزاج یہ ہے انسان کا کہ چیلنج نہیں قبول ہے. آپ بہت کسی کی تعریف کریں ہم سن لیں گے، لیکن اگر آپ چیلنج کریں گے تو چیلنج جو ہے وہ انسانی مزاج کے اوپر بار ہے. دوستوں کا چیلنج گوارا نہیں، دشمن چیلنج کرے تو آگ لگ جاتی ہے. قرآن اپنی اعجازی شان پر چیلنج کر رہا ہے، اور چیلنج میں اگر یہ جملے ہوں کہ جتنے چاہو مددگار بلا لو تم اپنے، جتنے چاہو اپنے حالی موالی بلا لو، جتنوں کو چاہو تم جمع کر لو، ہم پر کوئی اثر نہیں، تو کتنا آدمی کو غصہ آئے گا. قرآن پاک چیلنج کر رہا ہے، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے چاہو اللہ کے علاوہ مددگار بلا لو، کچھ نہیں کر سکتے تم. اور 1400 برس سے چیلنج موجود ہے، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. اور دوسرا معجزہ جو ملا وہ آل محمد دیے گئے کہ جن کا سیرت و کردار خدا کی قسم چیلنج بنا ہوا ہے. بس میں اپنے بیان کو تمام کرنے کی منزل کی طرف لا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند منٹ آپ کے غور کا طالب ہوں کہ حضور کو 2 معجزے ملے، ایک قرآن، ایک اہل بیت. یہی 2 چیزیں رسول امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کے گئے. انی تارک فیکم الثقلین، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب و اپنی اہل بیت. معجزے 2 طرح کے ہوتے ہیں. معجزے کے معنی ہے وہ شے جس کے کرنے سے آدمی عاجز ہو، جو عاجز بنا دے. معجز وہ چیز ہے جو کسی کو عاجز بنا دے، جس کے کرنے سے عام آدمی عاجز ہو وہ معجزہ ہے. فرمایا آپ نے جس کے کرنے سے عام آدمی عاجز ہو وہ معجزہ ہے. آپ سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتے، مغرب سے نکلا یہ معجزہ ہے. آپ سنگریزوں سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، سنگریزوں نے کلمہ پڑھا یہ معجزہ ہے. آپ اشارہ کر کے چاند کو 2 نہیں کر سکتے، حضور نے 2 کر دیا یہ معجزہ ہے. آپ گہرے پانی میں اتر جائیں تو ڈوب جائیں گے اگر تیرنا نہیں جانتے، ویسی ترکیب نہیں کریں گے بچنے کی. جناب موسیٰ کے لیے دریا نے راستے دے دیے یہ معجزہ ہے. آپ آگ میں ڈال دیے جائیں جل جائیں گے، جناب ابراہیم نہیں جلے یہ معجزہ ہے. آپ مردے سے کہتے رہیں زندہ ہو جاؤ، نہیں زندہ ہوتا. جناب عیسیٰ نے کہا قم باذن اللہ، زندہ ہو گیا یہ معجزہ ہے. آپ مٹی کا جانور بنا کے کہے کہ اڑ جا پرندہ، یہ پرندے اڑ جا، چڑیا بنائے مٹی کی اور کہیں اڑ جا، نہیں اڑے گی. حضرت عیسیٰ نے بنائی اور کہا اڑ جا یہ معجزہ ہے. آپ کے ہاتھ کا عصا عصا رہے گا، موسیٰ کے ہاتھ کا عصا اژدہا بن جاتا تھا یہ معجزہ ہے. اور فرمایا آپ نے یعنی جو عام طور سے نہ ہوتا ہو جب وہ ہونے لگے تو وہ معجزہ ہے. ہر کتاب کی جیسی کتاب بنائی جا سکتی ہے، 1400 برس سے قرآن جیسی کتاب نہ بنی، یہ معجزہ ہے. سنیے گا ابھی توجہ، خاص توجہ.
کچھ معجزے ایسے ہیں جو وقتی ہیں، ہوئے اور ختم ہو گئے، ہمارا ایمان ہے ان پر، مگر ہم نے دیکھے نہیں۔ بالکل صحیح کہ جناب ابراہیم دہکتی آگ سے زندہ نکل آئے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ یقین ہے ہمیں کہ ایسا ہوا۔ بالکل درست کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا عصا اژدہا بنا اور وہ دریا نے ان کو راستے دیے، مگر ہم نے دیکھا نہیں۔ ایک چند لمحوں کے لیے کام ہوا اور ختم ہو گیا۔ بالکل بجا کہ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، قرآن میں لکھا ہے، مگر اس وقت ہم حاضر نہیں تھے۔ قرآن میں لکھا ہے، ہمیں یقین ہے۔ بالکل صحیح کہ سرکار دو عالم کے اشارے پر چاندو ہوا، مگر وہ ایک رات کی بات تھی جب ہوا، ہمیں یقین ہے، مگر ہم نے دیکھا نہیں۔ بالکل صحیح کہ حضور نے اشارہ کیا اور سورج پلٹا، مولا نے اشارہ کیا اور پلٹا، ہم نے نہیں دیکھا۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہمیں دکھاؤ معجزہ، تو ہم تو قرآن کا لکھا ہے اس لیے مانتے ہیں، ہم عقیدت ہے اس لیے مانتے ہیں، لیکن جو غیر ہے، جس کو نہ عقیدت ہے نہ محبت ہے نہ سب مانتا ہے، وہ کہ بھائی ہمیں دکھائیے کہاں ہے یہ سب، کہاں سے دکھائیے گا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کا معجزہ بتاؤ، تو سورج آپ کے پلٹائے نہیں پلٹے گا، چاند آپ کے اشارے پر دو نہیں ہوگا، سنگریزے آپ کے ہاتھ پر تسبیح نہیں پڑھیں گے، جی حجر اسود آپ جیسوں کے لیے نہیں بولے گا۔ تو اگر کوئی کہے آج ہمیں بتاؤ معجزہ، تو قرآن لے جاؤ، یہ رکھ دو، کوئی ایک سورہ اس کا جیسا بنا لو، 3 آیتوں کا سورہ ہے، 3 لائنوں کا بھی نہیں، لائنیں تو زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ایک ہی لائن میں لکھ دی جا سکتی ہیں۔ ذرا لمبی لائن ہو تو 3 لائنوں کا سوال نہیں، ایک لائن کا سورہ ہے، سمجھ لیجیے بھیا، ایسا ایک بنا لو، ایک لائن لکھ لاؤ، یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ۔ کہ اگر کوئی کہتا ہمیں دکھاؤ معجزہ کیا ہے، کل لے جاؤ بھیا، اس میں سے ایک، اس کا انا اعطیناک الکوثر کا جواب بنا لو، بعد میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے، سارے عربیدہ بیٹھ کے دیکھ لیں کہ ہائے ویسا جیسے نہیں ہے، فیصلہ ہو جائے۔ ابھی تک تو کوئی اٹھا نہیں بنانے کے لیے۔ تو ایک تو زندہ معجزہ یہ ہے، یہ تو قرآن ہو گیا۔ اب رسول نے دوسرا معجزہ بھی چھوڑا تھا، جی رسول نے دوسرا معجزہ بھی چھوڑا تھا، کون؟ اہل بیت۔ اچھا ایک معجزہ تو دیکھ لیا، دوسرا دکھاؤ۔ ایک معجزہ تو دکھا دیا، دوسرا بھی دکھاؤ۔ کہ معجزنما پردے میں ہے، کہ پردے میں تو ہم کیا جانے، ہمیں دکھاؤ، بلاؤ پردے سے، بلاؤ۔ سورج پلٹایا تھا، ستارہ اترا تھا، مٹی کی دیوار سونے کی ہو گئی تھی، اور بہت سے قصے ہیں تمہارے پاس، وہ ہیں، وہ سب ایسے ہی ہیں، وقتی ہیں، ابھی کو بتاؤ۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں، کہ اگر قرآن معجزہ ہے آج بھی، تو اہل بیت کے تعلق سے یہ مجلس حسین معجزہ ہے آج بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر فطرت کا اصول ٹوٹے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، اگر نہ جلائے تو معجزہ ہے۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، اگر نہ ڈبوئے تو معجزہ ہے۔ سورج کا کام مشرق سے نکلنا ہے، اگر مغرب سے نکلے تو معجزہ ہے۔ چاند کا کام آہستہ آہستہ گھٹنا اور بڑھنا ہے، اگر ایک دم سے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تو معجزہ ہے۔ معلومہ فطرت کے اصول کو توڑ کے جب کوئی چیز ظاہر کی جاتی ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ غم حسین وہ معجزہ ہے
جو روز ہمارے گھروں میں رونما ہوتا ہے، مگر جس طرح قرآن ہر گھر میں ہے اور اس کی اہمیت سے مسلمان ناواقف ہے، ویسے مجلس حسین ہر عزادار کے گھر میں ہے اور اس کی اہمیت سے ہر عزادار ناواقف ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ معجزہ اس لیے ہے کہ رونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، فطرت سے ہے، فطرت سے ہے، مذہب سے نہیں ہے رونے کا تعلق۔ بھوک لگنے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، پسینہ آنے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے جی۔ جب گرمی ہوگی، جب پسینہ آئے گا، اس میں مذہب کا سوال نہیں۔ بھوک لگے گی، مذہب کا سوال نہیں۔ پیاس لگے گی، اس میں مذہب کا سوال کچھ نہیں ہے۔ غم ہوگا، اس میں مذہب کا سوال کچھ نہیں ہے۔ جب کسی کا کوئی مر جائے گا تو روئے گا، اس کے اندر مذہب کا سوال نہیں ہے۔ لیکن مہینہ بھر روئے گا، 2 مہینے روئے گا، 6 مہینے روئے گا، سال بھر روئے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ نہیں روئے گا، یہاں تک کہ بالکل نہیں روئے گا، یہاں تک کہ 10-12 برس کے بعد ٹھنڈی سانس بھی نہیں لے گا۔ اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے سگے بھائی کے لیے، اپنے جگری دوست کے لیے آنسو نہیں ہے ہمارے پاس۔ 10 برس کے بعد، 5 برس کے بعد ہمارے آنسوؤں کے خزانے خالی ہو گئے ہیں، ہم نہیں رو سکتے اس پر۔ یہی ہیومن نیچر ہے نا، یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ وہ آدمی جس دن مرا تھا اس دن دنیا تاریخ تھی ہماری نظر میں، آج اسی کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے نے ہنسی کی بات کہی تو ہنس بھی رہے ہیں۔ معلوم آنسو تھے، مگر جتنے اس کے نصیب کے تھے وہ خزانہ خالی ہو گیا، گئے، اب نہیں ہے۔ دوسری بات، جس کو دیکھا ہے اسی پر روئے گا، جس کو دیکھا نہیں ہے اس پر نہیں روئے گا۔ اس نقطے کو کبھی آپ نے سوچا؟ جن بچوں کی مائیں مر گئیں جب وہ پیدا ہوئے تھے، ان کی خالہ یا پھوپھی نے پال لیا انہیں، یا کسی عورت نے، جس عورت نے پالا جب وہ مری تو وہ 30 برس کا تھا، تو بہت رو رہا ہے میت کے ساتھ۔ اس نے کہا بدبخت، یہ بڑھیا کے اوپر اتنا رو رہا ہے جو 80 برس کی ہو کے مری، تیری ماں جوان مر گئی تھی، کبھی اس پر بھی رویا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں ماں کو، ہم نے سنا جب ہم پیدا ہوئے تو مر گئی تھی، ہم کیا روئیں ان پر؟ یہ تو ہماری ماں یہی تھی، اسی نے ہمیں پالا ہے۔ جس کا باپ اس وقت مر گیا جب وہ سال بھر کا تھا یا 6 مہینے کا تھا، چچا نے پال لیا، 25 برس کا تھا جب چچا مرا، سر پھوڑ لیا چچا کی میت پر، اس میں خون بہ رہا ہے۔ کہا بڈھے چچا کے مرنے پر سر پھوڑا اور جوان باپ کے مرنے پر کوئی اثر نہ ہوا تجھ پر؟ کہا باپ کو دیکھا ہی نہیں ہم نے، ہم سنتے 6 مہینے کے تھے جب مرے ابا۔ اپنے ماں باپ، مگر نہیں روتا آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا نہیں۔ معلومہ فطرت انسانی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے عزیزوں اور خاندان والوں پر اسی وقت روئے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے، جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے ان پر آپ روئے نہیں۔ ہے یہی بات؟ اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ کربلا کے 72 میں کتوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ فاصلہ ہے 1350 برس کا، دیکھا کسی کو نہیں۔ جب مجلس ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ یہ آنسو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ یہ آنسو نہیں ہے، معجزہ ہے، اس لیے کہ فطرت کے دونوں اصول جو ہیں وہ غم حسین کے خلاف جا رہے ہیں، اور تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو معلومات جہاں فطرت کا اصول توڑ کے کوئی کام ہو اسی کا نام معجزہ ہے۔ اگر ہاتھ کی چھڑی اژدہا بن جائے تو معجزہ ہے، جنگل میں تو اژدہے ملتے ہیں۔ اگر آگ نہ جلائے تو معجزہ ہے، جلانے والی آگ تو ہر جگہ دہکتی ہے۔ پانی نہ ڈبوئے تو معجزہ ہے، پانی میں جا کے ڈوبتا تو ہر ایک ہی ہے۔ سورج روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلے تو معجزہ ہے۔ عزیزوں، یہ مجلس حسین نہیں ہے،
اس سے آپ خدا کو ثابت کر سکتے ہیں، اس سے آپ اسلام کی سچائی ثابت کر سکتے ہیں کہ آج انسان اس پر رو رہے ہیں جو آج سے 1350 برس پہلے شہید کیا گیا، اور ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، نہ حضرت عباس کی جوانی دیکھی، نہ علی اکبر کی نوجوانی دیکھی، نہ قاسم کی گل پہرانی دیکھی، نہ ننھے علی اصغر کا تبسم دیکھا، نہ امام علی مقام کی زیارت کی، نہ ان کے اصحاب باوفا کو دیکھا۔ لیکن آج حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں، مسلم کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں، زہیر کا نام آتا ہے تو لوگ روتے ہیں، عباس کی جوانی کا ذکر ہوتا ہے تو نوجوان تڑپ اٹھتے ہیں، علی اکبر کے شباب کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، علی اصغر کی مسکراہٹ ذکر کی جاتی ہے تو لوگ تڑپ جاتے ہیں، امام علی مقام کے واقعات شہادت بیان کیے جاتے ہیں تو مجمع بے چین ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اب سمجھیے کہ یہ گریہ جو ہے یہ ثبوت اسلام ہے، حقانیت اسلام کا ثبوت ہے، وجود خدا کا ثبوت ہے، اس لیے کہ معجزے سے وجود پروردگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اسلام کے دو معجزے آج بھی موجود ہیں، ایک قرآن، دوسرے ذکر حسین۔ بس اس کے آگے بیان کل ہوگا، آج تو صرف اتنا کہ یہ آنسو کسی دکھیا ماں کے دل کی تمنا ہے۔ جب شہزادی جنت نے اپنے باپ کی زبانی سنا، حضور نے ایک کے گلے کو چوما، ایک کے دہن کو، اور بیٹی نے پوچھا بابا اس میں راز کیا تھا؟ کہا بیٹا یہ ایک راز ہے۔ کہا بابا میرے حق کی قسم وہ راز بتا دیجیے۔ کہا یا علی تم آؤ، فاطمہ کے قریب بیٹھو، اور کہا بیٹا جبرائیل آئے تھے، یہ تمہارا بڑا شہزادہ جو ہے حسن، اس کے لیے بتایا کہ اس کو راہ اسلام میں زہر پلایا جائے گا، اور ایسا زہر ہوگا کہ اس کا کلیجہ ٹکڑے ہو کے منہ سے نکلے گا۔ اس لیے بیٹا میں نے اس کے گلے کو چوما، منہ کو چوما، اس لیے اس کے دہن کو چوما۔ کہا اور بابا میرا حسین؟ کہا بیٹا یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہوگا، اس لیے اس کے گلے کو چوما۔ اب آپ سوچئے جو ماں چکی پیس کے پال رہی ہو، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس نے یہ سنا ہوگا۔ کہا بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ میرا حسین کب شہید ہوگا؟ کہا بیٹا نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے۔ کہا بابا تو غسل و کفن کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا غسل و کفن نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچئے ماں کے دل پر اور کیا درد پر درد گزر رہا ہے۔ کہا بابا میرے بچے پر روئے گا، ادا کون کرے گا؟ حضور جو فرما دیتے وہ صحیح تھا، اللہ وہی کرتا، اس لیے کہ محبوب رب العالمین تھے، جو زبان اقدس سے نکل جاتا ذرا فرق نہ ہوتا، مگر سرکار خاموش ہو گئے۔ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یہ سوال کیا ہے میرے بچے پر روئے گا کون؟ حضور سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ جبرائیل آئے، کہا اللہ تو فیض درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے ہماری کنیز خاص کو چپ کر دیجئے، فاطمہ کے رونے سے ملائکہ سماوات رو رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر رونے کے لیے گروہ پیدا کریں گے جو حسین کی عزاداری کرے گا۔ سیدہ نے آنسو پوچھ ڈالے، آپ کے آنسوؤں کے حوالے سن کے سیدہ نے آنسو پوچھ ڈالے۔ آج جو ہم روتے ہیں یہ کسی دکھیا ماں کی تمنا ہے، یہ کسی بے کس بہن کی تمنا ہے، یہ کسی غم نصیب بیٹی کی تمنا ہے۔ شہزادی نے آنسو پوچھے، حدیث تمام ہو جاتی، قربان جائیے حسین ابن علی کے سلسلہ آگے بڑھا دیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا نانا آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ کہا بیٹا تاج شفاعت سر پہ ہوگا، تیرے ماتمداروں کی شفاعت کروں گا۔ باپ کی طرف مڑے، بابا آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ کہا بیٹا ساقی کوثر ہوں، تیرے رونے والے پیاسے نہ رہیں گے۔ میں کہوں گا مولا کوئی پیاسا نہیں جاتا، ایک جام کربلا میں لے آئیے، علی اصغر گہوارے میں ہچکیاں لے رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔